اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کے لیے جس سورہ کو منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ مجادلہ، جس کا نشان ہے 58 اور اس میں کل 22 آیتیں ہیں 22۔ مجادلہ کہتے ہیں جنگ و جدال کرنے والا، جھگڑالو، لڑنے والا، بحث و تکرار کرنے والا۔ اب یہ سب ایک ہی برانچ ہے، مباحثہ، مناظرہ، مباہلہ، مجادلہ، یہ ایک ہی برانچ ہے ساری، اسی میں یہ ایک لفظ ہے مجادلہ، جنگ و جدال کرنے والا، بحث و تکرار کرنے والا، مباحثہ کرنے والا اور لڑاکو، جھگڑالو جسے ہم کہتے ہیں، مجادلہ۔ اس کو قرآن مجید کے 114 سورہ میں اس لیے برتری حاصل ہے اور انفرادیت حاصل ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اسم نام اللہ، وہ پہلی آیت سے لے کے 22ویں آیت تک کہیں پہ 1 مرتبہ، کہیں پہ 2 مرتبہ، کہیں پہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ اللہ۔ اور اس کو آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ ہر آیت کے اندر لفظ اللہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے سورہ مجادلہ کی۔ اس کی آیت نمبر 7 کو میں نے منتخب کیا ہے کہ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ بہت فکر انگیز ہے، غور طلب ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت کا نشان 7 ہے کہ جہاں تم 3 ہوتے ہو اور سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ تم جہاں 5 سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہوئے سوچا، اللہ نے یہاں سے کیوں نہیں شروع کیا جہاں تم 1 ہوتے ہو، دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 2 ہوتے ہو، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ 3 پر اللہ تعالیٰ آ گیا، جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 5 ہوتے ہو وہاں چھٹا میں ہوتا ہوں۔ یہ خود آیت نمبر 7 دعوت فکر دے رہی ہے کہ جہاں آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمرہ خالی ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ عموماً گفتگو میں سب یہی کہتے ہیں، ارے مجھے کون دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، پردے پڑے ہوئے ہیں، مجھے کون دیکھے گا۔ دیکھیں، میں نے ہر دفعہ اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اس کے بعد انبیاء آتے ہیں 1,24,000، اس کے بعد اہل بیت اطہار آتے ہیں، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے شروع کیا جائے گا، اللہ سے۔ اگر گھر بنانے میں پہلی ہی اینٹ غلط لگا دی جائے، بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی، وہ گھر دیرپا نہیں ہوگا، وہ ڈیمولش ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ حمد کو پہلی اینٹ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی سمت بہترین نہیں ہوگی تو آپ صحیح ڈیسٹینیشن پہ، جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے نعمتیں تمام کی ہے، ان کے راستے پہ نہیں جس پہ تو نے غضب ڈھایا ہے اپنا۔ جب پہلے ہی آپ نے چن لیا ہے کہ کس پہ انعام نازل ہوا ہے اور کس پہ غضبناک ہوا ہے، تبھی تو آپ پہنچیں گے صحیح جگہ پہ۔ اس لیے قرآن پاک میں موجود ہے سورہ حمد، مگر 30 پاروں میں نہیں ہے سورہ حمد۔ پہلا پارہ الف لام میم، اس کے اوپر دیکھیے لکھا ہوگا سورہ بقرہ، دوسرا سورہ۔ سورہ حمد پہلا سورہ ہے قرآن مجید کا لازمی جزو ہے، مگر 30 پاروں میں نہیں ہے، جس میں سمت کا تعین بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں بتانا یہ چاہ رہا ہے جہاں تم 1 ہو، تم پہلے مجھ پہ یقین کامل کر لو کہ دوسرا میں ہوں۔ تم جہاں 2 ہو، تم یقین کامل کر لو کہ میں تیسرا ہوں۔ جہاں تم 3 ہو، یہ یقین کر لو چوتھا میں ہوں۔ تم جہاں 5 ہو،
چھٹا میں ہوں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ حاضر و ناظر نہیں جانیں گے، آپ کی نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، آپ کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے، آپ رہبر بھی صحیح نہیں چنیں گے، آپ کو منزل بھی صحیح نہیں ملے گی، اور آپ جنت کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکیں گے۔ صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اس واحد و یکتا رب کے، یہ کلمہ ادا کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو یقین کامل کے طور پہ جب تک آپ یقین نہ کر لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، چاہے میں کمرے میں ہوں جلوت میں یا خلوت میں، کسی مقام پر بھی میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اپنا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے آگے پیچھے جو 10-15 لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں بخشوائیں گے، ہمیں اپنا حساب کتاب خود دینا ہے۔ تو جب